خدا کا کرم رحم اور فضل تمام مسیحیوں کے ساتھ ہو۔ اور آج ایک بار پھر میں اسی بات کو احاطہ کروں گا کہ بپتسمہ لفظ مسیحی لوگوں میں کس طرح سے رائج العمل ہے۔ کتاب مقدس حصہ انجیل میں ہم اس کو خوب سمجھتے ہیں، اور میری دانست کے مطابق یہاں پر 2 بپتسموں کا ذکر ہے۔ ایک بپتسمہ جو یوحنا عارف دریائے یردن پر بہت سے لوگوں میں منادی کرتا ہے کہ توبہ کرو، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور پھر دوسرا بپتسمہ جس کے بارے میں یوحنا گواہی دیتے ہیں کہ میرے بعد ایک اور آنے والا ہے جو تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ سوال یہ ہے، کیا آیا جو یوحنا بپتسمہ دیتے تھے اس کی پریکٹس آج ہونی چاہیے، یا پھر جو جس کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا، کیا یہ بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے؟ ان دونوں بپتسموں میں کون سا بپتسمہ اہم ہے؟ سوال یہی ہے۔ لیکن اس سوال کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کتاب مقدس حصہ انجیل کا وسیع تر مطالعہ کیا جائے اور ان لفظوں کی کوٹیشن کو اچھی طرح سے سیکھا جائے، سمجھا جائے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ لکھا ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ لکھا گیا ہے اس لیے ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں۔ کیا یوحنا نے پانی کا بپتسمہ جاری رکھنے کے لیے حکم صادر کیا ہے؟ کیا یوحنا نے کہا ہے کہ تم روز قیامت تک اسی طرح سے پانی کا بپتسمہ دیتے رہنا، اور پھر دیتے رہنا، اور پھر حوض بنا کے دیتے رہنا، یا پھر جہاں جی چاہے دیتے رہنا، یا پھر تم یردن کے پاس ہی جانا، یا یردن میں جا کر لوگوں کو بپتسمہ دینا، یا پھر کسی ایسے پاکستان میں جو کہیں بھی نہر بہتی ہو، کہیں پر بھی کوئی بڑا جو ویو ہو، وہاں پر جا کر تم بپتسمے دینا شروع کرنا۔ یہ لفظ کلیسیا میں متنازع ہے، اور میں اس بات کو سمجھنے کے لیے پورے طور سے تیار ہوں۔ اور میں اس کمزور تعلیم کو، میں نے ایک شخص سے پوچھا، آپ اتنے زور سے بات کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ نئے عہد میں کتنے نبی آئے؟ تو وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ تو پھر میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ 2 نبی جو ہیں وہ آئے، اور ایک نبی نے دوسرے نبی کی گواہی دی،
اور وہ نبی نہیں، وہ نبی کہلایا۔ شریعت کے مطابق بھی شریعت کے لوگوں نے، شریعت کو ماننے والے لوگوں نے اس کو نبی ہی کہا، لیکن جب اس نے صلیب پر جان دے دی، خون بہا دیا، اور جو اس پر اس خون بہائے جانے کے بعد ایمان لے آئے، اس کے جی اٹھنے کے بعد اس پر ایمان لے آئے، وہ ان کے لیے منجی ہو گیا، وہ ان کے لیے نجات دہندہ ہو گیا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس نے زندہ ہو کر حکم صادر کیا اور کہا کہ جاؤ اور دنیا میں منادی کرو اور لوگوں کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اگر یوحنا کا بپتسمہ جس طرح سے وہ پانی میں ڈپ کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ اس کی نقل کرتے ہیں، تو پھر اس پر وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا یوحنا کہتا تھا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے میں بپتسمہ دے رہا ہوں؟ مسیحی ایمان کہاں کھڑا ہے؟ کہاں لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہیں؟ کس طرح سے اس کو سیکھ رہے ہیں؟ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اس کو سیکھ سکوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں مسیحی خاندان میں پیدا ہوا، پر مجھے یوحنا کا بپتسمہ لینے کی کس طرح سے ضرورت ہے۔ میں اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے پورے طور سے سمجھتا ہوں، اور میں تیار ہوں، اور میں سیکھتا ہوں، اور میں بار بار اس بات کو کہ مجھے کون سا بپتسمہ ہونا ضروری ہے۔ کیا پانی کے بپتسمہ کے بعد کیا وہ بقا کا جامع کا عہد یا وعدہ پورا ہو جاتا ہے یا ہوگا؟ کیا وہ اس بات کو اویئر کرتے ہیں کہ آپ کو وہ بقا کا جامع ملے گا کیونکہ آپ نے پانی میں ڈپ کا بپتسمہ لیا ہے؟ آج یہ تلخ باتیں ہیں، سخت باتیں ہیں، بہت سے لوگ شاید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر فیصلہ کریں کون سا بپتسمہ ضروری ہے۔ کیونکہ پالوس رسول اپنے خط میں فرماتے ہیں کہ بپتسمہ ایک ہے۔ اگر ایک بپتسمہ ہے تو پھر یا وہ یوحنا کا بپتسمہ ایک ہی ہے، یا پھر جو یسوع مسیح نے اپنے باپ سے بپتسمہ لے کر دیا، یعنی قوت کا لباس، روح القدس کا بپتسمہ، تو پھر کیا یہ ایک بپتسمہ ہے؟ کون سے بپتسمے کی بات وہ کر رہے ہیں؟ اور یاد رہے، یسوع مسیح دریا یردن پر بپتسمہ پانے کے بعد بیابان میں گئے اور پھر واپس آ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ تعلیم دینے کے لیے جگہ جگہ گھوم رہے تھے۔ تو پھر ایک جگہ پر بڑی خوبصورت بات کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں ایک بپتسمہ اور لینے کو تیار ہونے کو ہوں، میں ایک اور بپتسمہ لینے کو ہوں۔ وہ کون سا بپتسمہ؟ جب وہ یوحنا کا بپتسمہ پا چکے تھے تب اس کے بعد یہ بیان آیا، تو پھر وہ کون سا لینے والے تھے؟
آج اس حد تک، کل پھر یہاں سے بات کا آغاز کریں گے. راج کی باتوں کے وسیلے سے خدا ہمیں کثرت سے